السلام علیکم۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے اور پچھلے کئی ہفتوں کے ساتھ جس بات کے اوپر یہاں تواتر کے ساتھ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، میں نے موضوع نہیں بدلا، اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک دو نااہل وزیر جو ہیں وہ اس کے اوپر گالم گلوچ تک والا لہجہ جو تھا ان کا سوشل میڈیا کے اوپر رہا، لیکن ایک بات پاکستانی قوم کے مفاد میں تھی، پاکستان کے مفاد میں تھی۔ پاکستان کی سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اس وقت، وہ کمپرومائز ہوتی مجھے نظر آ رہی تھی، اس لیے میں کنسسٹنٹلی اس ایشو کو ہیمر کرتا رہا۔ وہ تھا ان کی انکمپیٹنس۔ میں کہتا تھا کہ ان کا 500 ارب کی ریونیو شارٹ فال ہو رہی ہے، ان کے پاس ریزروز مینجمنٹ کے لیے کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، یہ جس طریقے سے ڈیمانڈ مینجمنٹ کر رہے ہیں، اکانومی کو بٹھا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ پالیسی ریٹ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، اس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس سے سارا پورا سسٹم نظام رک جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ان کے پاس ریسیپی ایک ہی ہے، اور اسے میں جب اکنامک رپورٹنگ شروع کی تھی تو میں اسے ریسیپی آف ڈیزاسٹر کہا کرتا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے ہم بار بار جاتے تھے ہر سال 2 سال کے بعد، اور ان کی ایک ہی ریسیپی ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے روپیہ ڈی ویلیو کر دو، بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے آپ نے، پالیسی ریٹ کو اوپر چڑھا دو اور یوٹیلیٹی پرائسز بڑھا دو۔ اس کے علاوہ کبھی انہوں نے ریفارم نہیں بتائیں کہ یہ ریفارم کرو گے تو اکانومی گرو کرنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی دنیا کی سائنس ہی نہیں ہے، تو میں نے اس کا نام دیسی لفظوں میں ریسیپی آف ڈیزاسٹر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو پچھلے 10 ماہ سے انچارج تھے ٹیکس ریونیوز کے، خاص طور پر کیونکہ کرمنل ایکٹ کیا انہوں نے، 500 ارب کی شارٹ فال کی، ایکسپورٹر کے 150 ارب کے ریفنڈز روکے، ہیرسمنٹ کی، ان کے بینک سے جا کے انکیش کر کے لے کر آئے، ان کو نوٹس دے کر ہراساں کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ 500 ارب کی شارٹ فال ہے۔ ایکسپورٹس جس کو بڑھانے کی خاطر ہم نے روپے کو 40% نیچے کرایا، وہ ان کی نیگیٹو گروتھ ہے، مائنس میں 0.12%۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے، تو پھر وہی کام کیا ہے جس کا خدشہ تھا، 1.5 پرسنٹیج پوائنٹ، 150 بیسس پوائنٹ کہہ لیں اس کو، جس طریقے سے بھی کوئی اس کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو 12.25% پہ وہ پالیسی ریٹ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان لے گیا۔ جب کمرشل بینک اس کو لینڈ کرے گا، اپنا سپریڈ ڈالے گا 4-5% کا، تو یہ ریٹ ہو جائے گا 16-17%۔ اس کے اوپر 3-4% کی ڈلے گی انشورنس کی کاسٹ، یہ ہو جائے گا 21% یا 22%۔ مجھے بتائیے وہ کون سا بندہ ہے، کون سا وزیر ہے مائی کا لال سامنے آ کے بتائے کہ 22% پہ وہ پیسہ لے گا اور پھر پاکستان میں کسی ایک سیکٹر میں انڈسٹری لگائے گا؟ وہ مرغیاں بھی نہیں بیچ سکتا، کٹے لے کے بھی نہیں بیچ سکتا 22% کے اوپر، جس کی یہ اکانومی چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ساتھ اس کے اندر ریولیشنز ہیں اسی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ کے اندر، ان تمام چیزوں کی جس کے اوپر گزشتہ کئی ہفتوں سے بحث جاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ 4.8 ٹریلین یہ بڑی رقم ہے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ جب میں یہاں رقم بولتا تھا تو وہ مذاق اڑاتے تھے میرا، یہ نیا کہتے تھے اکانومسٹ آ گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے 4800 ارب روپیہ بورو کر کے بجٹ ڈیفیسٹ کے لیے سنگل ریلائنس رکھی ہے، اسٹیٹ بینک سے روپے لو اور پیسہ پورا کرو، کیونکہ ٹیکس تو اور کہیں سے آ نہیں تھا۔ 4800 ارب روپے، اس سے انہوں نے کہا اور انفلیشن ہوئی ہے، انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی ریٹ بڑھا رہے تھے، ادھر سے روپے لیے جا رہے تھے، اس سے اور انفلیشن بڑھتی جا رہی تھی۔ اور ان تمام کاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے جب آپ نے پالیسی ریٹ اتنا بڑھایا، امپورٹس کمپریشن کی، اس سے آپ کی اکانومی بیٹھ گئی، جی ڈی پی گروتھ آپ کا نیچے چلا گیا، آپ کی مینوفیکچرنگ کی گروتھ نیچے چلی گئی، اور انفلیشنری ایکسپیکٹیشن آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے زیادہ ہیں، گروتھ کی کم ہے، انفلیشن کی زیادہ ہے، کیونکہ وہ آگے جا کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں اور بجٹ میں نئے ٹیکس بھی لگانے ہیں، ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ یہ مانیٹری پالیسی کے بیانات کا حصہ ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اگر وزیر صاحب کو سمجھ نہ آئے تو اس پہ بھی کوئی نوٹس بھیجنا ہو تو بھیجیں، میں اردو کا ترجمہ کرا کے بھیجوں گا، بلکہ اسٹیٹ بینک نے ترجمہ کرایا ہوا ہے، اس کی کاپی ان کو اٹیچ کر کے بھیجتا ہوں، سمجھنے میں شاید آسانی ہو جائے۔ دوسرا، اپوزیشن جماعتوں کا کل ایک بڑا ہی اہم اجلاس تھا، اور وہ اجلاس ایسا ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن ابھی تتر بتر ہے، حکومت کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن حکومت کی اقتصادی میدان کے اندر پے در پے اتنی زیادہ کوتاہیاں جو ہیں، ان کی اکنامک ٹیم کی جو نالائکیاں جو ہیں، وہ عمران خان کی حکومت کے لیے درد سر بن گئی ہیں، اور اپوزیشن کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ انہی اکنامک ایشوز کو لے کر دباؤ بڑھائے حکومت کے اوپر اور ان سے سوال جواب کرے کہ بتائیے کن شرائط کے اوپر ایگریمنٹ کیا۔ وہ اسد عمر جو تقریریں کرتے تھے باہر کے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے اوپر، آ کے ہمیں بتائیں کہ اسحاق ڈار کن شرائط پر ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں۔ کیا ان کے موجودہ وزیر یا عمران خان خود جائیں گے ہاؤس میں اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ شرط طے کی تھی کہ $150 کا کریں گے؟ یہ وہی پروگرام تھا جس کے بعد
پابندی لگائی گئی تھی پیمرا کی جانب سے کہ فارمر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کا انٹرویو نشر نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ روپے کے اوپر بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے کہ 150 کے اوپر ایگریمنٹ کر رہے ہیں. آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے اندر ہے 149.65 روپیز ٹو اے ڈالر. یہ سرکاری ریٹ ہے آج کا ہمارا انٹر بینک کا. اوپن مارکیٹ میں 152 پہ چلا گیا. وہ کس طریقے سے آپ لوگ مینیج کر رہے ہو یار؟ کمال ہے. بڑے ایکسپرٹ آئے ہیں ہمارے پاس سنبھالنے کے لیے اکانومی. الف بے پڑھنی آتی نہیں ہے اور ملک کی اقتصادی صورتحال چلانے آئے ہیں. پٹھا بٹھا دیا لوگوں کو, ان امپلائمنٹ کی طرف لے گئے ہیں, بے روزگاری پھیلا دی ہے, جی ڈی پی گروتھ کو آپ نے ہاف کر دی ہے, انفلیشن کو آپ نے 3 ٹائم انکریز کر دیا ہے, ایل ایس ایم سیکٹر بیچ کیا جہاں سے جاب گروتھ ہونی تھی. کون سی طریقہ ہے اکانومی کو آگے چلانے کا؟ تو یہ تمام ایشوز ہے جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شائستہ خان عباسی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. درمیان میں پروگرام کی ہم ڈاکٹر شیریں مزاری جو پاکستان تحریک انصاف کی وزیر ہیں ان سے بھی اپڈیٹ لیں گے اور ان سے پوائنٹ آف ویو بھی جانیں گے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. مانیٹری پالیسی تو مجھے لگتا ہے آپ کو بہت پسند آئی ہے. آپ کافی درد میں آئے ہیں پروگرام میں. کچھ تو وہ ویسے آپ کی صحت ہے, کچھ مجھے لگتا ہے مانیٹری پالیسی نے آپ کی کمر توڑ دی ہے. یہ بڑی زیادتی کی آپ نے. کمر میں درد ضرور ہے. مانیٹری پالیسی نے توڑی ہے, عوام کی توڑ دی ہے حکومت نے. وہ جگہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ یقین کریں کہ میں تو خود پریشان ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. یعنی حکومت کی انکمپیٹنس دیکھ کر, جو ان کا طریقہ تھا وہ دیکھ کر مجھے پتا تھا کہ حالات خراب ہوں گے, لیکن مجھے یقین کوئی یہ توقع نہیں تھی کہ اتنے کم عرصے میں حالات یہاں پہ پہنچ جائیں گے. بہت خطرناک سچویشن ہے اور آج حقائق بیان کرنے چاہیے. آپ کی فارن پالیسی بھی آپ کی معیشت کی تابع ہو گئی ہے, وہ بھی آپ نے داؤ پر لگا دی ہے پیسے لینے کے لیے. آپ کی سیکیورٹی پالیسی بھی, آپ آئی ایم ایف کی جو انیشل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, جو ایک ویلکمنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو ذرا پڑھیں, اس کی لائنز کے بیچ میں پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور سیاست بھی کل شاید پیچھے رہ جائے, اکانومی اوورٹیک کر لے, تو بہت سیریس سچویشن ہے. اور دو عجیب باتیں کہ حکومت میں کسی کو پرواہ نہیں ہے, کوئی بھی تشویش کا اظہار کرنے والا نہیں ہے, کوئی حل بتانے والا نہیں ہے. صرف ایک کام ہے, جھوٹ بولے جاؤ. وزیر اعظم سے لے کر ہر وزیر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کل کہے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا. ویسے ایک چیز میں آپ سے پوچھوں, جی میں ان کو نالائق آن ایئر کہتا ہوں, ان کی اکنامک ٹیم کو. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال میں پہنچانے میں تحریک انصاف کے وہ تمام وزیر جو اکنامک ٹیم کا حصہ تھے پچھلے 10 ماہ میں, ان تمام کی جو کلیکٹیو انکمپیٹنس تھی اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. لیکن آپ لوگ اپوزیشن کا ایک کام ہوتا ہے کہ ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہائی لائٹ کر کے دباؤ بڑھاتی ہے اور اس کے اوپر آلٹرنیٹ تجویز بھی دیتی ہے. آپ کی جانب سے مجھے کچھ سننے میں نہیں آیا کہ آپ نے کھڑے ہو کر تجاویز دی ہوں کہ یہ چیزیں کریں. ابھی میں پروگرام میں آ رہا تھا تو وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نیچے ٹکر میں چل رہی تھی کہ آج شائستہ خان عباسی نے کوئی تجویز دی ہے. آج آپ نے کوئی تجویز دی ہے انہیں, کوئی بات بتائی ہے آپ نے انہیں؟ نہیں, میں نے تجویز دی ہے کہ منہ بند رکھیں. جو آپ کے پروگرام میں دی تھی آج بھی وہی تجویز دی ہے. یہ فردوس عاشق اوان کے لیے دی ہے؟ جی نہیں جی, وزیر اعظم صاحب کو دی تھی. اچھا, لیکن سب کے لیے ہے کہ حکومت ذمہ داری سے کام لیتی ہے. آپ نے بات بالکل درست کی کہ اپوزیشن کی آواز نظر نہیں آتی. اجلاس اسمبلی تو چلتی نہیں ہے. آپ ویسے بھی کل بیٹھے تھے نا, افطار ڈنر کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مانیٹری پالیسی میں اضافہ نہیں چاہیے. یہ ایک آپ کی پالیسی آج ہم نے اپنی پارٹی میں جاری کر دی ہے, وہاں بھی یہ بات ہوئی ہے. ہونے کے بعد جاری کیا ہے نا, کل کرتے نہیں, کل تو اپوزیشن کا اجلاس تھا ایک مقصد کے لیے. وہاں پر تو ایک ڈسکشن ہوا کہ ملک کے حالات کیا ہیں. اس اجلاس کا کیا مقصد؟ نہیں, کہ ملک کے حالات کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے, اور اے پی سی اس کا حل ہم نے نکالا کہ وہاں بیٹھ کر ایک مشترکہ رائے عمل بنائیں گے. لیکن وہاں پر مہنگائی پر بات ہوئی, وہاں پر جو بے روزگاری ہے اس کی بات ہوئی, معیشت پر تشویش کا ہر شخص نے اظہار کیا. تو وہ لیکن آج ہم نے اسپیسیفک جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی رکھ دی ہیں. کیا بتائیے؟ ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے. کیسے؟ آپ کو دینا پڑے گا. آپ ہم نے کہا 4800 روپیہ کی حکومت 4800 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک سے بورو کر چکی ہے, وہ کم کرے نا, کوئی اور گائے بیچ دے, کوئی اس قسم کی, کوئی حل تو ان کے پاس یہی ہے. کون سی گائے کٹا ایسا ہے جو رہ گیا جو بیچنے؟ 20,000 روپیہ آپ منیمم ویج رکھیں. اچھا, آپ گیس اور بجلی کی پرائسز کو رول بیک کریں. بڑھنے والی ہیں جی, وہ یہی تو مشکل ہے نا, وہ پتہ نہیں ہے کیوں بڑھ رہی ہیں. اسی طرح
ڈی اے پی اور یوریا کی پرائز کو رول بیک کریں، ورنہ فارمنگ سیکٹر بھی تباہ ہو گیا، کسان پریشان ہے. اور اسی طرح جو پیٹرولیم پرائسز ہیں، ڈیزل اور پیٹرول اسپیشلی، اس میں یہ دیکھیں کہ جو آپ نے اضافی ٹیکس لگائے ہیں ان کو تو کم از کم ختم کریں. اس کا بڑا سیریس انفلیشنری امپیکٹ ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا. اس میں سے دو چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے درست مانگا ہے، باقی چیزیں ڈویبل نہیں ہیں. ایک تو ڈی اے پی اور فرٹیلائزر کے اوپر کسان کو جو گنجائش ہے دی جانی چاہیے، اور دوسرا جو منیمم ویج ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ مر نہ جائیں بھوک کے ہاتھوں. پھر ہم نے یہ کہا باقی چیزیں نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف کے جو بھی شرائط ہیں عوام کے سامنے رکھنی ضروری ہیں، کیونکہ بڑے شدید شکوک و شبہات ہیں. ماضی میں جب آئی ایم ایف پروگرام ہوتے تھے تو ملک بہتری کی طرف جا رہا ہوتا تھا، ریکوری شروع ہو چکی ہوتی تھی جب تک آئی ایم ایف پروگرام امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس وقت تو ایک بڑا سیریس ڈاؤن سلائیڈ ہے اکانومی کے اندر. آپ اس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں اور ہر شخص آپ پہ شبہ کر رہا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ عوام کے سامنے رکھا جائے کہ ہوا کیا ہے. اسد عمر صاحب مستقل مزاج آدمی ہیں، وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب وزیر نہیں ہے تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے کر آئیں. وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں پروموشن کے بعد، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لے کر آئیں. ویسے اس حکومت کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ یہ بجٹ جو تھا 2 ہفتے بعد اسد عمر کی چھٹی کرا لیتے، لیکن بجٹ اسد عمر کو پیش کر لینے دیتے. جو کٹی کٹا نکلنا تھا اسد عمر نے 10 ماہ گزارے تھے نا، پیش بھی اسی کو کر لینے دیتے. نہیں صحیح بات ہے. اور وہی جو سی بی آر کے ایف بی آر کے چیئرمین جو تھے، جو ایف بی آر کا تو چیئرمین سرکاری ملازم ہے نا، بٹ اسد عمر از الیکٹڈ پرسن، ہی از ٹیم لیڈر، تو اس کی ذمہ داری تھی، اس نے 10 ماہ لگائے تھے، تو جو پالیسی تھی اس کی اپنی اناؤنس کرتا، پاس ہوتا یا فیل ہوتا، لیکن اپنا بجٹ پیش کر کے بات ہی ہے. لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے وہاں پر کہ کیا حالات ہو گئے تھے ایسی، مجھے نہیں پتا. راتوں رات ایک دن پہلے تو اسد عمر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شعر سنا رہے تھے، واشنگٹن سے آئے تھے، اور 24 گھنٹے پہلے پرائم منسٹر نے کہا کہ میرے تو اوپننگ بیٹسمین ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو ایسے کسی نے کہا ہٹ وکٹ ہو گئے اوپننگ بیٹسمین. جو بھی ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بدقسمتی تو ملک ہی ہے، بھگتنا تو ملک کے عوام نے ہے. اسد عمر صاحب بھی آرام میں، زیادہ صاحب بھی آرام جو میں. میں نے اکانومی کے نمبرز بولے ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں کہ تحریک انصاف کے کتنے لوگوں کو ان نمبرز کی اہمیت کا پتہ ہے. اسد عمر کو یقیناً پتہ ہوگا، باقیوں کو نہیں بھی پتہ تو ہو سکتا ہے اپنی نالائکی کے سبب وہ نہ جانتے ہو. لیکن جب آپ 12.25 پہ پالیسی ریٹ لے جائیں اور آپ کی 9% پہ انفلیشن ہو، گروتھ آپ کی 3% پہ فورکاسٹ ہو رہی ہے، اور 500 ارب کی ریونیو شارٹ فال آپ فیس کر رہے ہو، 8 ارب کے ریزروز ہوں جو آپ نے یو اے ای، چائنا اور سعودی عرب سے بورو کیے ہوئے، اس سے بھی کم رہ گئے ہوئے ہیں، تو آپ زندہ رہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اس سٹیج پہ آپ نے اپنی سسٹین نہیں کر سکتے. پالیسی ریٹ اس سے بھی اوپر جائے گا میرا خیال ہے، سال کے اینڈ سے پہلے آپ 15-16% پہ دیکھیں گے. تو یہ خودکشی کسے کہتے ہیں؟ یہ خودکشی ہے، یہ معاشی خودکشی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ کی گروتھ ختم ہو جائے گی، آپ کی انفلیشن میں نے بڑھ جائے لاسٹ گی. پروگرام میں پوچھا تھا، وہ اپنے میرے پاس مہمان تھے یہاں بیٹھے ہوئے 2-3، نوید قمر صاحب تھے اور زبیر عمر صاحب تھے. انہیں میں نے کہا کہ اکنامک ہٹ مین کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ بتائیں گے کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے سارا کچھ دیکھنے کے بعد؟ جی بالکل، یہ کہ آپ ملک کو اتنا مفلوج کر دیں کہ پھر وہ آپ کا محتاج ہو جائے اور پھر جو اسے کروانا ہو کروا لیں گے. تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ 2 کام تم کر چکے ہیں. وہ فالج زدہ تو اکانومی ہو گئی ہے. پھر ایک حصہ تھا کرائسس کا جو آپ جنریٹ کر کے گئے تھے، 19 ارب ڈالر کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھی، وہ جیسے پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے وائبل آپشن نہیں تھی. لیکن باقی جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے، میں تو پریشان ہوں کہ یہ کس طریقے سے مینیج کرنے کی. آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے جنریٹ ہو رہا تھا. سر وہ 19 ارب ڈالر نہیں تھا ہمارے پاس، مان جائیں آپ، وہ آپ کرائسس بالکل اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ کی 5 سالہ پالیسیز کا وہ دخل تھا. آپ نے سی پیک کے اوپر اتنے کو ڈھول پیٹ لیے تھے وداؤٹ ریئلائزیشن کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ارننگ کیپیسٹی نہیں بڑھ رہی، ایکسپورٹ اسٹیگننٹ ہوئی ہیں، ہم نے کہاں سے 19 ارب ڈالر دینی ہے. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایک ایشو کو ٹیکل کرنے کی خاطر 9 ایشو اور بگاڑ دیے. تو ہمارے یہاں کیپیسٹی نہیں ہے. ہم جی یہی بات ہے، کس حال میں پہنچ گئے. آپ نے بات کر دی ہے، بالکل وہی بات نہیں ہے کہ اس کو مینیج کرنا تھا آپ نے، لیکن آپ نے باقی جو بیسک تھے وہ تباہ کر دی اس کو مینیج کرتے کرتے. ایک چیز کو ٹھیک کرنے کی خاطر باقی 9 بھی تباہ کر. ایگزیکٹلی یہی پرابلم تھا. یہ سمجھے کہ اسی کا حل ہے، آپ سب کچھ بند کر دیں، اور وہ ہوا نہیں. آپ وہ اصل نہیں ہے جو آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوا، وہ آرٹیفیشلی دب گیا. لوگوں نے انڈر انویسٹنگ شروع کر دی اور پیسے کسی اور طریقے سے باہر جانے ہو گئے، مارکیٹ میں پریشر پڑ گیا، اور جو آپ کا ریونیو ہے اس کی شارٹ فال شروع ہو گئی. ریونیو کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ دیکھ لیں، تحقیق ہونی چاہیے. اس کے اندر کسی نے بہت بڑا کاپا مارا ہے.
جب آپ کی 104 سے 150 روپے پہ آپ کی ایکسچینج ریٹ چلی جائے اور آپ کہیں کہ 500 ارب کی ریونیو شارٹ فال ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی 47% ریونیو امپورٹ سٹیج پہ آپ اکٹھا کرتے ہیں. آدھا وہاں سے آ رہا ہے, وہ آٹومیٹکلی 10-15% بڑھ جانا چاہیے تھا. آپ کو کچھ بغیر کچھ کیے, کچھ کرے بغیر آٹومیٹک آتا ہے وہ. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ والیوم آف ایکسپورٹ امپورٹس کم نہیں ہوا. $3 ارب کا فرق ہے جی, اور وہ اس میں آئل پرائسز کا بھی ساری انڈر انوائسنگ ہے. آئل پرائسز اوپر جانے کے باوجود بھی والیوم آف امپورٹس جو ہے اس میں معمولی فرق پڑا ہے. اٹ از آل انڈر انوائسنگ, اور اس سے آپ کا ریونیو کم ہو گیا. اس کے آپ کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بیٹھنی چاہیے اور کچھ لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. کمیٹی ہم کتنی بٹھائیں گے؟ نہیں اس کے اوپر تو ایک ہفتے میں جواب آ جائے گا. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. جی بالکل, اس کا ایک فورینسک آڈٹ ٹائپ چیز آپ فورینسک آڈٹ چاہیے آپ کو. فورینسک آڈٹ آپ کریں, 9 ماہ کا آپ کو جواب مل جائے گا اور پکڑ کے لوگوں کو لے جائیں اندر. صحیح ہو جائے گا کام, آئندہ کے لیے بھی صحیح ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ مٹی پاؤ والا کام کریں نا بقول چودھری شجاعت, تو آگے تو نکل جائیں گے لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ نہیں حل ہو رہا, اس میں نہیں حل ہو رہا. تو ایک دفعہ کر لیں فورینسک آڈٹ اس کا. نہیں ہم ڈیمانڈ کر دیتے ہیں, یہ بالکل معقول بات ہے, لیکن وہ پھر وہی بات ہوگی کہ بہت سی سیکریٹ کاؤز ہوتی ہیں ملک میں جو اس میں ملوث ہوگی. نہیں اس میں کوئی سیکریٹ کاؤ ملوث نہیں, وہ آپ کا ساتھ دیں گے. دیکھیں اکانومی جب آپ کی بیٹھتی ہے تو فوج کو خوشی محسوس ہوتی ہے. فوج کو اپنا ادارہ چلانے کے لیے پیسے چاہیے نا. نہیں, یہاں جو لوگوں کے انٹرسٹ ہے نا, لوگوں کے انٹرسٹ چھوڑیں جی, ذاتی دوستیاں ہیں, تعلق ہیں, آپ کی سیکیورٹی جو ہے پاکستان کی, فوج کو بھی آپ نے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے فوج کو بنایا ہے نا. اس کو بھی بجٹ دیں گے تو پاکستان کو سیکیورٹی کرے گی. تو اس بجٹ میں تو اب اتنے پیسے ہی نہیں رہ گئے. 2200 روپیہ دے گی یہ اس کے لیے انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے, اور باقی پیسوں سے 1700-1800 اور باقی بچتا ہے, اس سے کیا کیا کرے گی. آپ اس 1.5% جو انکریز ہوا ہے بغیر کیا حکومت کو کنسلٹ کیا گیا, کیا کہ وجوہات بتائی گئیں؟ کبھی بھی 1.5% کے مارجن سے کبھی ایک دفعہ انکریز نہیں ہوتا تھا. 8.2, 0.3, 0.4 تک بات ہوتی تھی. اب اس کا امپیکٹ اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو آپ سمجھ آ جائے گی کہ کتنے 100 ارب میں ہے. کل جو APC کا اجلاس تھا, کیا اس میں فارملی زیوم کیا جائے کہ مریم نواز اور بلاول اب آئندہ سے لیڈ رول میں ہمیں نظر آیا کریں گے؟ نہیں, یہ ایسے پارٹی کا کوئی فیصلہ, ان کے تو بلاول صاحب چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے, لیکن مریم صاحبہ یہاں وائس پریزیڈنٹ ہیں, پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہیں. تو کل وہ ایک افطاری تھی, لیکن جو رکھ رکھاؤ تھا وہاں پہ, وہ جو کیمرے کے اوپر آنکھ سے نظر آتا ہے, اس میں تو یہی لگا کہ لیڈ رول میں اب یہ دونوں ہیں. اس کے ابا بھی پیچھے بیٹھ گئے, آپ کی قیادت بھی پیچھے بیٹھ گئی, آگے تو وہی دونوں ہمیں نظر آئے. نہیں وہاں سارے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ڈیفینیٹلی کیمراز تو جہاں پر زیادہ ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی نیوز ایونٹ ہے, نیوز وردی ہے. So the news worthy is مریم نواز is more than the others. جی بالکل. دیکھیں میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ان کی بیٹی ہیں اور ان کا سیاست میں ایک مقام ہے. کل والے ایونٹ سے چینج ہو گئے ہیں. I don't know. پولیٹیکل ایونٹس, پولیٹیکل ڈائنامکس چینج. نہیں نہیں پتا آپ سے سسٹین کر پائیں گے کہ نہیں. آپ کو کل کو کوئی ایسی کوئی غلطی کر دیں جس کی آپ کو سزا مل جائے, لیکن کل والے ایونٹ نے ڈائنامکس چینج کیا. میں آپ کو بیان سنواتا ہوں جی. پہلے عمران خان کیا بیان سنوائیے گا جی, انہوں نے کیا کہا. جو آج سارے جمع ہوئے ہیں جمہوریت بچانے کے لیے, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں بدقسمتی سے کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک آگے نہیں بڑھا. مریم نے کیا کہا وہ بھی دکھائی. جعلی انسان وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے, اس کو میں وزیر اعظم نہیں مانتی, کیونکہ وہ توہین ہے اس منصب کی بھی. تو وہ تو خود 5-4 دن پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں بندے کے اوپر اب دیکھیں کیسے کریک ڈاؤن ہوگا. تو نیب نے جو نیب کے اسپوکس پرسنز جو ہیں وہ سارے حکومتی وزراء بھی ہیں اور جعلی حکومت کے سب سربراہ بھی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی جو جرمانے بھرے انہوں نے, وہ ان کو دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ یہ سب مہرے ہیں, مہروں کا کیا نام لینا. ان کی سب کی پراپرٹیز جب نکل آتی ہیں تو وہ میڈیا میں, نہ صرف میڈیا میں دبایا جاتا ہے بلکہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو جب یہ والا ایک سلیکٹیو احتساب ہوگا تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. یہ مریم نواز کا پاناما کے بعد دوسری دفعہ ری لانچ ہے سیاست میں. نہیں ری لانچ نہیں ہے, میں کہوں گا پہلی دفعہ وہ پارٹی پالیٹکس میں آئی ہیں. اس سے پہلے وہ اپنا ایک ان کا رول تھا جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو اس وقت بھی لیڈ فگر وہی تھی, ایک پاپولر ڈیمانڈ بھی تھی, ان کا ایک رول تھا, ایک پاپولر اپیل تھی, اور آج بھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیں عوام کس سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں,
وہ کس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ ایک جگہ رشتہ اپنے تک ہے، لیکن عوام کسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ میں اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ عوام کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریم نواز کی پارٹی ورکر کے دل میں جگہ ہے، جو سپورٹرز ہیں پی ایم ایل این کے، اور عوام کے دل میں بھی جگہ ہے. تو ابھی سینئر پارٹی آفس تو پاکستان میں آپ کے پاس ہے، شہباز صاحب جب تک پاکستان جی شہباز صاحب آ جائیں گے، میں سینئر نائب صدر ہوں اور 6 اور سینئر نائب صدر ہیں. شہباز صاحب مجھے جلدی واپس آتے نظر نہیں آتے فی الحال. نہیں آ جائیں گے، آپ کو شرط لگا دیں، میں اسی دفعہ آپ سے لگائی تھی. مریم نواز مجھے لگتا ہے کہ وہ عملی طور پر اب میدان میں نکلیں گی. نہیں وہ ہیں، وہ اپنا پارٹی کے اندر رہ کر ان کا ایک رول ہے. تو ایکٹیو پالیٹکس میں ان کو لانچ جی بالکل بالکل. یہ سیاست نہیں شروع لانچ نہیں ہے، وہ سیاست میں ہیں لیکن ان کا کوئی فارمل رول نہیں تھا، اب ان کا ایک فارمل رول ہے. کیا نظر کیا آتا ہے پھر کیا بنے گا پھر؟ آپ لوگ مل کے بلاول کے ساتھ تحریک انصاف کے لیے کچھ اسٹریٹجائز کریں گے؟ نہیں، بلاول کے لیے بھی نہیں ہے اور تحریک انصاف کے لیے بھی نہیں ہے. یہ ملک کے لیے ہے، ملک کے مسائل کے لیے ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے. کیا کریں گے ملک کے عوام مل کر یہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے. اے پی سی اپوزیشن کی بنائی گئی ہے، تحریک چلائیں گے تمام جماعتیں. اگر تحریک کی ضرورت ہے تحریک بھی چل جائے گی. کب؟ تحریک ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے. پوسٹ عید؟ نہیں میں بتایا نا، تحریک ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے، وہ آخری سٹیپ ہے اور وہ اس وقت ہوتا ہے اس سے پہلے کہ عوام آ جائیں اور ملک میں انارکی پھیل جائے. سیاستدانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک چینلائز طریقے سے عوام کو لے کر سڑکوں پر آئیں اور فورس کریں حکومت کو. اے پی سی کب کرنے کا ارادہ ہے؟ جی اے پی سی کب کرنے کا ارادہ؟ اے پی سی جون کے مڈ تک ہو جائے گی. مڈل آف جون عید کے فوراً بعد؟ عید کے ہاں ہفتے 10 دن بعد. تو اس میں آپ کیا کیا سٹیپس غور کریں گے؟ دیکھیں اس میں ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہے، اپنی ڈیمانڈز ہیں. تحریک چلائیں گے، جلسے جلوس بھی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی ہے. دیکھیں نا ان اپوزیشن کی سٹرینتھ تو ہے. ڈی چوک میں بیٹھنے کا سوچیں گے آپ بھی، جیسے عمران خان نے دھرنا دیا تھا؟ ڈی چوک میں تو زیادہ ذاتی طور پر حامی نہیں ہوں ڈی چوکوں میں بیٹھنے کا. کیونکہ ڈی چوک میں آدمی خود نہیں بیٹھتا، بٹھایا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. آپ کو بھی کوئی بٹھا نہیں، ہم بٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں. گاڑی دے کے بھیج دے گا آپ کو کوئی؟ آپ تیار گاڑی دے کے آپ کو بھیج دے گا؟ دیکھیں بٹھایا ان کو جاتا ہے یا بیٹھتے وہ ہیں جن کو اقتدار کا لالچ ہو. ہم اقتدار کی بات یہاں نہیں کر رہے، ہم اصلاح کی بات کر رہے ہیں، کیا نظام کی. کل جب آپ کی اپوزیشن جماعتیں مل رہی تھی وہاں کسی نے دھرنے کی تجویز دی؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کافی دفعہ اس کا دھرنے کا ذکر نہیں، دھرنے کی بات وہاں کم از کم میں نے نہیں سنی. نہیں کی دھرنے کی بات نہیں. تو وہاں کیا اسٹریٹجی کا مین تھرسٹ کیا تھا؟ ہر جماعت نے اپنی بات کی اور جو وہی بات جو پریس کانفرنس میں ہوئی ہے. پی ایم ایل این کا کیا تھرسٹ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پی ایم ایل این تو چاہتی ہے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کی ایک اسٹریٹجی ہو جس کے تحت عوام کی مسائل کی بات ملک میں کی جائے. کہاں پر؟ پہلی جگہ تو پارلیمنٹ ہے جس کو آج حکومت نے مفلوج کیا ہے. آپ نے ملک کے وزیر اعظم کی بات ابھی سنی ہے. مجھے پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، کوئی وزیر اعظم ایسا ہے جو اپوزیشن کو گالیاں نکالتا ہے. ملک کیسے چلے گا؟ آج اس ملک میں نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. وہ ڈائلاگ ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کے وزیر اعظم نے خود تفریق پیدا کی ہوئی ہے. ویسے آپ زیادہ دور نہ جائیں، تھرو آؤٹ دی 90s یہی کچھ میاں صاحب بے نظیر کے لیے کہا کرتے تھے. وہ ساری باتیں بھی، جملے بھی ابھی تک لوگوں کے کانوں میں تازہ. جی بالکل، وہ باتیں ہوئی ہیں، ان سے سب نے سبق سیکھا ہے. لیکن وہاں بھی یہ ماحول نہیں تھا، وہاں بھی یہ کرٹسی کا ماحول تھا. ڈائلاگ ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی کنسٹرکٹیو ملک کے معاملات کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ نہیں چلا نا. زرداری کو آپ نے سی آئی اے کا ایجنٹ بنایا ہوا تھا، آپ حقانی کو پکڑ کے اندر بند کر رہے تھے، آپ گیلانی کو کہتے تھے کرسی سے نیچے اترو گھر جاؤ. کوئی بہت پرانی باتیں نہیں کر رہا، ابھی کی باتیں کر رہا. بالکل، یہ سب باتیں ہوئی ہیں، چھپی تو نہیں ہے. تو ابھی عقل ہم نے سیکھ لیا، عقل آ گئی. ابھی آ گئی. تو اب ان کو نہیں آئی، ابھی نہیں آئی. اچھا، جب یہ اسی کے نتیجے میں میثاق جمہوریت ہوا، وہ پہلے 90s میں ہوا تھا. یہ تو ابھی کی باتیں ہیں. میمو گیٹ اور زرداری گیلانی کرسی سے اترو گھر جاؤ، یہ تو ابھی کی باتیں ہیں. میثاق جمہوریت کو تو اگلے دن بی بی نے ڈبو دیا تھا. دیکھیں وہ ایک اس حکومت کا حصہ بھی تھے. آپ کو پتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد بی بی نے آ کے مشرف سے ڈائلاگ شروع کر دیا تھا نا روکیے. تو سیکھا کہاں تھا؟ یہ ہوا ہے کچھ سیکھا ہے. میثاق جمہوریت ہوا، 2 گورنمنٹ نے ٹرم پوری کی، کچھ آپس میں بات چیت ہوئی، لیکن انٹرفیئرنس ہوتی ہے، باہر سے بھی انٹرفیئرنس ہوتی ہے. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور کچھ تو سیکھا. اب اگر آپ وزیر اعظم ملک کا وزیر اعظم منہ کا سیکھنے والی بات میں نہیں مانتا جی. اچھا، آپ لوگوں کے جس کو اقتدار کی اپرچونٹی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، معذرت کے ساتھ بالکل آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں، جس کو اقتدار کی سیڑھی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس وقت اس کے لیے وہ عورت کی حکمرانی بھی جائز ہو جاتی ہے
اسلام کا فتویٰ بھی صادر ہو جاتا ہے, اور جس کو نہیں مل رہی ہوتی نا اس وقت اس کے اندر وہ 100 کیڑے ڈال دیتا ہے. یہ سب پہ صادق اسی لیے کہتا ہوں اس ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن ہو تاکہ آپ کو بھی حقائق کا پتہ چلے. آپ ڈالیں تو صحیح, کس نے اقتدار کی بات کی اور کس نے اقتدار چھوڑا. سر مشرف کی اسمبلیاں توڑنے کی بات ہوئی تھی تو نو کانفیڈنس موشن کے پی اسمبلی میں کروا دیا تھا. آپ کو کل کی باتیں یاد ہے ساری کیسے ہوئی تھی؟ میں ماضی قریب کی بات کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے اقتدار لیا اور کس نے چھوڑا اور کیا باتیں ہوئی. یہ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے. آپ نے ایک شخص کو چیئرمین نیب لگایا تھا, جسٹس جاوید اقبال صاحب. نہیں, میں نے نہیں لگایا. کس نے لگایا تھا؟ یہ ایک کنسنسس سے نام آیا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا. آپ نے اور خورشید شاہ نے؟ جی بالکل, یہ نام انہوں نے. کیا اس میں بھی کوئی نام کسی اور نے تو نہیں تھا دیا؟ نہیں, نام ادھر سے پیپلز پارٹی نے سجیسٹ کیا. یہاں پر جو نام تھے ہم نے کہا بجائے اس کے کہ یہ کمیٹیوں میں اور عدالتوں میں معاملہ پھیرے تو ایک شخص کو نامینیٹ کر دیا گیا. آپ ذمہ دار ہیں جی کس کے؟ میں ان کے کنڈکٹ کا ذمہ دار نہیں ہوں. انسان کو لگایا جاتا ہے ماضی دیکھ کے. ہم نے ماضی دیکھا, سپریم کورٹ کے جج ہیں, ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, لگا دیا. آج بھی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ٹھیک تھے. دیکھیں جو ریکارڈ کی بات ہے, میں تو ذاتی طور پر کو نہیں جانتا تھا, نہ آج جانتا ہوں, لیکن ریکارڈ کے حوالے سے جیسے باقی ججز تھے, جو مسنگ پرسن کمیشن تھا اس کے بھی چیئرمین نیب کا بیان سنائیے جی پہلے, پھر بعد میں بریک پہ جاتے ہیں. دکھائیے گا جو انہوں نے کیا کہا. اگر ایک فالودے والے یا ایک ریڑی والے یا ایک چھابڑی والے کے اکاؤنٹ سے 2 ارب 2.5 ارب 1.5 ارب کی ٹرانزیکشن ہو تو آپ کے خیال میں نیب کو صرف خاموشی سے رہنا چاہیے کہ کسی کی پگڑی نہ اچھل جائے؟ میں خود ایم اے پولیٹیکل سائنس ہوں. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ٹرم تو میں نے پہلی دفعہ دیکھی. وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جی نیب کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. نیب صرف اور صرف ملک کے مفاد کو ترجیح دے گا, چاہے اس کے لیے نیب کے چیئرمین کو ذاتی یا کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. وہ اصحاب جو پھولوں کے ہار پہن کر یہ نیب کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ جی نیب پہلے ثبوت دے اس کے بعد ہمیں اریسٹ کرے. نیب کے پاس ثبوت ہوتے ہیں, ثبوت ہونے کے بعد آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اگر نیب کے پاس ثبوت نہ ہوتے تو کئی لوگ اس وقت ملک سے بھاگ نہ جاتے. وہ ملک میں موجود رہتے, وہ عدالتوں کو فیس کرتے, وہ نیب کو فیس کرتے. وہ کیوں ملک سے بھاگ گئے ہیں؟ بھاگنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی راہ فرار باقی نہیں ہے. وہ جس طرف جا رہے تھے سامنے نیب موجود تھی. کیا شہباز شریف اسی لیے بھاگے؟ شہباز شریف کہیں نہیں بھاگے. شہباز شریف صاحب 70 دن نیب کے حکومت خانوں میں رہ کے آئے ہیں. انجسٹیفائڈ تھا. میں تو یہ 100 پروگرام کیے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں انجسٹیفائڈ تھا تو یہ کہتے ہیں بھاگے. کہہ دیتے چیئرمین صاحب کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیڈر اپوزیشن کو اٹھایا اور کوئی الزام نہ لگا سکے. میں نے 100 پروگرام نیب کے خلاف کیا ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں بھاگ اس لیے گئے ہمارے پاس ثبوت ہے. دیکھیں میں ٹی وی پہ سنایا نا, میں نے آپ کو پروگرام پہ بھی کہا تھا کہ اگر میں شہباز شریف لیڈر آف دا اپوزیشن نہ ہوتا, مسلم لیگ کا صدر نہ ہوتا, تو میری اس کو رائے ہوتی کہ اس ملک سے بھاگ جاؤ, یہاں انصاف نہیں ہے. تو یہ آپ کے سامنے ثابت ہو گیا جب نیب کا چیئرمین آ کر صفائیاں دینی شروع کر دے, کیونکہ احتساب کا ایک معیار نہیں ہے. آپ نے نیب کو استعمال کرنا ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے, یہ آپ نے ثابت کر دیا. آپ کریں, آپ زور لگا لیں. مشرف نے لگایا تھا, آپ بھی لگا لیں. ویسے چیئرمین نیب صاحب نے ایک مضحکہ خیز بیان دیا. انہوں نے کہا انہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا پتہ نہیں ہے. نیب بنائی ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے گئی تھی. نیب زادے پاکستان پیپلز پارٹی کے 16 MNAs توڑے گئے تھے جنرل پرویز مشرف کے نے جب ظفر اللہ جمالی کی حکومت بن نہیں تھی رہی, تو وہ اتنی جتنی تعداد ریکوائرڈ تھی توڑ کے, جس میں فیصل اور یہ دوسرے لوگ شامل تھے, تو 1 ووٹ سے جمالی کی حکومت بنوائی گئی تھی. نیب کے ذریعے کیسز رجسٹر ہوئے تھے. اگر نہیں ہسٹری کا پتہ تو وہ پڑھ لیں کہ 2002 میں جمالی کی حکومت کیسے بنی تھی. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر شیریں مزاری بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں شاہد خاقان عباسی صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی, ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ وفاقی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. ان سے سوالوں جواب شروع کرنے سے پہلے ہم ایک براڈ کاسٹ لسٹ جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش ابھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تجربہ ہے جسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد اور معاونت درکار ہے. یہ نمبر ہمارا اسکرین کے اوپر آ رہا ہے 03000755777. اس کے اوپر آپ ہمیں واٹس ایپ کریے. دنیا میں جہاں پہ بھی پاکستانی بستے ہیں, پورے پاکستان سے باہر, اپنا نام اور نمبر ہمیں صرف آپ شہر کا نام لکھنا چاہیں یا ملک کا تو وہ لکھ سکتے ہیں, بس اتنا لکھ کے تو ہمیں آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کریے. ہم ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنائیں گے جس میں پروگرام کے اپڈیٹس بھی آپ سے شیئر کریں گے
اور وقتاً فوقتاً کوشش کریں گے. اگر ہم سکسیسفلی اس کو لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئے, آپ سے پبلک اوپینین بھی سیکھ کریں. کوئی نیشنل ایشو ہے, مہنگائی کا ہے, حکومت اپوزیشن کا ہے, تو آپ سے سروے ٹائپ یا آپ کی ریئیکشن جو ہے وہ بھی اسی براڈ کاسٹ لسٹ کے ذریعے دیجیے. یہ نمبر آپ کو سیو کرنا پڑے گا اپنے موبائل میں, تب ہم آپ سے انٹریکٹ کر سکیں گے. 0300, دوبارہ نمبر دہرا رہا ہوں, 0300755777, اس کو آپ سیو کر لیجئے. ڈاکٹر شریم زاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, کل اپوزیشن جماعتوں نے یہاں اجلاس کیا اور آج مریم نواز نے بلکہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں بیٹھ کے PMLN کے اجلاس کے اندر وہاں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں بیٹھ کے PMLN کی میٹنگ جو ہے اس میں شمولیت بھی کی. تو کیا ہم ایک نئے سیاسی سفر کا آغاز دیکھ رہے ہیں مریم نواز کے لیے؟ لگتا ہے کہ PMLN اب الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو سائیڈ لائن کر کے تو جو کنوکٹس ہیں یا جن پہ نیب کیسز ہیں ان کو لیڈرشپ دے رہے ہیں. یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں, بہرحال ان کا اپنا انٹرنل پالیٹکس ہے نون کی. مجھے تو لگ رہا تھا کل کو ہو گیا کچھ نون کے اندر کہ حمزہ شریف وغیرہ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا, بٹ یہ ان کی اپنی اندرون ہے. ویسے ندیم مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, اگر افطار انہوں نے کر لی تو میڈیا 2 دن سے افطار کے علاوہ کسی چیز پہ ڈسکشن ہی نہیں کر رہا. سحری پہ بلایا نہیں تھا نا جی انہوں نے, سحری پہ آپ بلا لیں تو آپ پہ ڈسکشن شروع کر دیں گے. مطلب ہے کہ عجیب و غریب. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ نے یہ جو تجزیہ کیا ہے ابھی, میں آپ سے چاہوں گا اس کے اوپر اور رائے دیں. آپ کیونکہ بہت اچھی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, لکھتی رہی ہیں بڑا طویل عرصہ, قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. مریم نواز پریکٹیکلی اس وقت مجھے لگتا ہے, وہ میں فارن پالیسی پڑھاتی رہی تھی. مجھے لگتا ہے آپ اس پوزیشن میں ہیں مریم نواز کہ وہ پارٹی کو, جیسے وہ پاناما کے بعد جلسوں میں آگے ایک لیڈ رول میں آئی تھیں اور بعد میں اس کا اینڈ ریزلٹ اس کا ایک کلیش والی شکل میں آ گیا تھا, لیکن نو اگین دیر از این اپرچونٹی فار ہر جس میں وہ اپنی جماعت کو لیڈ کر سکتی ہے. شہباز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, حمزہ کو آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ بالکل لگ رہا تھا کہ آؤٹ سائڈر ہیں, ڈس انٹرسٹڈ سائڈ پہ ہو کے دوسری طرف دیکھ رہے تھے, تو سینٹرل فگر تو وہاں مریم ہی تھی. لیکن ندیم ایشو تو ہے نا, وہ ان کی کنوکشن تو نہیں سسپینڈ ہوئی, کنوکٹڈ ہیں وہ. اب یہ پارٹی کی ڈیسیجن ہے, اگر نون لیگ چاہتی ہے کہ جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیں اور جو کنوکٹس ہیں ان کو لیڈرشپ دے دیں, یہ تو پھر پارٹی اپنی ڈیسیجن ایک کر رہی ہے. جیسے کل دونوں مین پارٹیز نے ایک یہ ڈیسیجن کی کہ ایک بندہ جو ہارا ہوا ہے الیکشن, جس کی کوئی پولیٹیکل سٹرینتھ نہیں ہے ان ٹرمز آف الیکٹرل سپورٹ, اس کو مولانا فضل الرحمان کو APC کا ہیڈ بنا رہے ہیں. تو یہ تو ایک مذاق ہی ہے نا جمہوریت کے ساتھ بھی اور سیاست کے ساتھ بھی. بہرحال ان کی مرضی ہے, جو مرضی کریں. مولانا صاحب کو دعا کرنے کے لیے, دعا بھی تو مانگنی ہوتی ہے نا جی, برکت ڈالنے کے لیے. لیکن اگر ان کے اوپر, مریم کے اوپر نیب کا کیس ہے جو ابھی کنوکشن سسپینڈ نہیں ہوئی ہے, تو آپ کے میں 10 لوگوں کے نام ابھی گنوا سکتا ہوں جس کے اوپر یا تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا کیس چل رہا ہے یا نیب کا کیس چل رہا ہے. ہماری پارٹی نہیں لیڈ کر رہے نا, ہماری پارٹی نہیں لیڈ کر رہے نا وہ 10 لوگوں میں سے کوئی. اہم عہدوں کے اوپر فائز ہیں, منسٹریل پوسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, میں تو بات کر رہی ہوں لیڈنگ اے پارٹی نا, پوری پارٹی کو. اور جب آپ پارلیمان میں ہی نہیں ہیں تو آپ پارٹی کو بیٹھ کے باہر سے لیڈ کریں گے. آپ رک جائیے, ایک بڑا ایک گھٹیا کیس ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ نیب اس کیس سے پیچھے ہٹ جائے. مجھے بہت ناپسند ہے وہ کیس, وہ ہے ہیلی کاپٹر کے استعمال کا کیس جو عمران خان کے اوپر ہے. انتہائی فرسودہ کیس ہے, لیکن کیس موجود ہے. تو نہیں ہوئی نا, ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جی, کیس موجود ہے. کنوکشن وہ انتہائی گھٹیا کیس ہے جو نیب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں گھٹیا کیس ہے, لیکن کیس تو ہے. وہ دیکھیں اس کا فیصلہ جو بھی ہوگا, کنوکشن نہیں ہے. ادھر ایک شخص کنوکٹڈ ہے آف اے کرائم, بات تو یہ ہے نا, فرق تو یہ آ جاتا ہے. ویسے تو نیب کے کیسز حمزہ کے خلاف بھی ہیں اور لوگوں کے خلاف بھی ہیں, اور اب آہستہ آہستہ سب کیسز ختم ہو کے کئی لوگ جیلوں میں جائیں گے. لیکن ادھر ایک کنوکٹڈ پرسن ہے, تو آپ کنوکٹڈ پرسن کو ہیڈ بنا رہے ہیں پارٹی کا. آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ لوگوں کے خلاف نیب کیسز ہیں اور یہ آہستہ آہستہ جیلوں میں جائیں گے؟
لگ یہی رہے جو کہ ایویڈنس آتی جا رہی ہے، جو ٹی ٹی ساری آ رہی ہیں، کدھر فالودے والا ہے تو کدھر کوئی پاپڑ والا ہے. ایک مذاق نہیں بن گیا جس طریقے سے لوٹ گھسوٹ ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ کے اور چیئرمین نیب کے بیانات میں الفاظ کی حد تک مماثلت ہے، کیوں؟ نہیں مجھے نہیں پتا چیئرمین نیب کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. ابھی سناتا ہوں، just give me 10 seconds. آپ کو بتا رہے ہیں. Just give me 10 seconds. وہ صرف فالودے والا پہلا سٹیٹمنٹ کا حصہ سنائے گا، چیئرمین نیب نے کیا بولا ہے. اگر ایک فالودے والے یا ایک ریڑی والے یا ایک چھابڑی والے کے اکاؤنٹ سے 2 ارب 2.5 ارب 1.5 ارب کی ٹرانزیکشن ہو تو آپ کے خیال میں نیب کو یہ سنا آپ نے استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کے الفاظ انہوں نے چرائے ہیں یا آپ نے ان کے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن نہیں میں خیالات کی یکسانیت یا تو آپ ایکچولی اتنے انسنٹ ہیں، بٹ سارے یہی پاپڑ والا فالودے والا یہ ساری دنیا اب استعمال کر رہی ہے کیونکہ یہ پھیل گئی ہے بات. اور اب سنیں کسی ٹرک والے یا کسی کے بھی کروڑوں روپے نکل آئے اکاؤنٹ میں، ڈاکٹر صاحب نے نوٹس بھیجے. نہیں ڈاکٹر صاحب فورینزک انویسٹیگیشن کریے اور جس پہ ثابت ہو جائے سب کو کڑی سزا دیجئے، کسی کو معافی نہ دیجئے گا، لیکن پہلے فورینزک انویسٹیگیشن کریے. چیئرمین نیب کا ایک انٹرویو چھپا ہے ایک اخبار میں، سب کو سزا دے. ڈاکٹر صاحب چیئرمین نیب کا ایک انٹرویو اخبار میں چھپا ہے، آپ کی نظر سے گزر جاوید چودھری صاحب نے ایک انٹرویو ان کا چھاپا ہے، گو نیب نے اس کی ڈینائل دی ہے بڑی ایسے کور شور کر کے. جاوید چودھری صاحب کا ارے آپ نے بڑی پھر گولڈن اپرچونٹی مس کر دی جی. انہوں نے کہا بڑے بڑے لوگ اندر جانے والے ہیں، مجھے تو بڑی آفریں آئی ہیں کہ چھوڑ دو. ویسے کچھ باتیں میں ان سے ملا تھا کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے بیک گراؤنڈ میں مجھے بتائی تھی، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ شہباز شریف نے کہا کہ کسی تھرڈ کنٹری سے پیسہ لے لو. یہ بات انہوں نے مجھے نہیں تھی کہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں یہ بھی تحریر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیسہ دے دیتا ہوں کسی تیسرے ملک کے ذریعے لے لو، گناہ کا اقرار نہیں کروں گا. تو یہ آفر بھی انہوں نے مجھے کی. تو کیسی آفر حکومت کو آئی تھی؟ ندیم پوائنٹ یہ نہیں، جہاں تک مجھے پتہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بٹ جاوید چودھری صاحب کی اپنی کوئی اکاؤنٹ ہوگا، ہر بندہ اپنی کامنٹری کر رہا ہے. اچھا لیکن ایویڈنس سب کے سامنے آ رہا ہے کس طریقے سے منی لانڈرنگ. مجھے نہیں پتا، اگر مجھے کوئی بات نہیں پتا تو میں کیسے اس کو اون کروں. ڈینائل ہوگی نا جی آپ کی جانب سے. اچھا ہے خیر آپ نے یہ مورل کریج دکھائی ہے کہ آپ نے نہیں مجھے پتہ ہی نہیں اس بات کا، تو ہاؤ کین آئی، میں نہ ڈینائی کر سکتی ہوں نہ ایکسیپٹ کر سکتی ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں جاوید چودھری نے کیا لکھا ہے. تو کیا اب مجھے نہیں پتا تھا جاوید چودھری سیاست میں کمپلسری ریڈنگ ہو گئی ہے جاوید چودھری کی بھی. کیا کسی نے چیئرمین نیب کو سینیٹر بنانے کی بھی دعوت دی ہے کہ آپ کو سینیٹر بنا دیتے ہیں، آپ چھوڑیے چیئرمین نیب؟ پہلی دفعہ میں آپ سے سن رہی ہوں ندیم، آج تو آپ عجیب عجیب باتیں کچھ نہیں کر رہے. کیا چیئرمین نیب کو زیادہ وائلڈ ہو گئی ہے؟ کیا چیئرمین نیب کو جو منسٹر کالونی کے اندر بنگلہ دیا گیا تھا اس کے اندر ڈکیتی ڈل کے کوئی اہم فائلیں وہاں سے چوری کر لی گئیں؟ ندیم سیریسلی آپ یہ کسی یا تو انٹیریئر منسٹری سے پوچھیں یا پولیس سے پوچھیں. I actually don't know what you're talking about. مجھے بالکل نہیں پتا آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. کوئی ان کے خلاف یہ کہانیاں آ رہی ہیں مجھے ایکچولی نہیں پتا. تو آپ میرے سے جو بات مجھے پتا ہو اس کا پوچھیں نا. اب یہ تو میں پہلی دفعہ آپ کی زبان سے سن رہی ہوں کہ ڈکیتی ہوئی، جاوید چودھری نے پتہ نہیں کیا لکھ دیا. ویسے بائی دی وے جاوید چودھری صاحب نے ایک دفعہ میرا فون نمبر بھی کالم میں ڈال دیا تھا کہ یہ عمران خان کا فون نمبر ہے، اور اس دن سے میرے فون کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا میں کیا بتاؤں. تو جاوید چودھری کی کریڈیبلٹی کچھ کویسچنیبل ہے میرے سامنے. ویسے آپ انسانی حقوق کی وزیر ہیں، آپ کا ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ پورے پاکستان میں کسی بھی انسان کے حقوق جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا تحفظ کریں. تو چیئرمین نیب کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر وہ کمپلین کریں گے ہمیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں تو ہم بالکل کریں گے. اگر وہ ہیومن رائٹس کے اوپر کمپلینٹ لائیں گے تو کریں گے نا. جب ان کو کوئی کمپلینٹ نہیں تو ہم کیوں کریں؟ آپ کو خبر ہونے تک بندہ ہی نہ گزر جائے. کیا کرتی ہیں وہ؟ کہتے ہیں مجھے خطرہ ہی بڑا ہے. تو آپ خبر میں آپ کو آن ایئر پہنچا رہا ہوں، پتہ کریے ان سے اس پروگرام کے بعد فون کر کے ان کی خیریت دریافت کریے. پہلے تو آئی ڈونٹ ہیو ہز کانٹیکٹ نمبر، بٹ آئی ایم شور کہ کیا کہتے ہیں اگر ان کے حقوق کی تحفظ کرنی ہے تو بالکل کریں گے. ابھی تو میرا نہیں خیال ایسا کوئی خطرہ ہے. ایک صرف لاسٹ کویسچن کر لوں، اس کے بعد میں خاقان صاحب کی طرف واپس آ جاؤں گا، آپ سے میں اجازت لے لوں گا. نیب جب کسی بھی کیس میں انویسٹیگیشن کرتا ہے. ندیم ایک سیکنڈ ندیم،
میں ویسے کہوں کہ آئی ڈنٹ ریئلائز کہ آج آپ نے اتنا لائٹ ہارٹیڈ فریولس سا کرنا تھا. کوئی سالڈ باتیں ہم کریں گے, بٹ چلیں کوئی نہیں, لائٹ ہارٹیڈنس بھی اچھی بات ہوتی ہے. It's not frivolous. It is actually published article. You're asking me to read Javed Chaudhry's column, اور اگر جاوید چودھری کا کالم نہیں پڑھا تو that is the written truth. I mean, I haven't read it. پھر آپ بات کریں ڈیکوائٹیز کی, پتہ نہیں کدھر ڈیکوائٹی ہوئی, کیا ہوا, مجھے کیا پتا. This is not my area of attention کہ میں ڈیکوائٹیز کا دیکھوں. یہ تو پھر آپ FIA یا پولیس سے پوچھیں نا. ایک سوال کا جواب دے دیں, چلیں ایک اور بات بتا دیں, پھر میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں گا. جب نیب کیسز کرتا ہے اس کو مکمل بااختیار ہونا چاہیے فورینزک انویسٹیگیشن کے لیے, مکمل بااختیار ہونا چاہیے. لیکن کیا عورتوں کو, کسی کی بیٹی کو, کسی کی بیوی کو طلبی کر کے کھڑا کرنا, لائن حاضر کرنا, کیا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے کہ جائز ہے؟ دیکھیں, اگر کسی, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اگر کسی نے قانون توڑا ہو تو ان کو ایکول ٹریٹمنٹ نہیں ملنی چاہیے کہ کیونکہ وہ عورت ہے اور اس نے قانون توڑا ہے تو اس کو عورت ہونے کی وجہ سے معاف کیا جائے. میں معافی کی بات نہیں کر رہا. جب ہم کہتے ہیں عورتوں کو برابر, جب عورتوں نہیں, آئی ایم سیئنگ جب عورتوں کو ہم کہتے ہیں کہ برابر حقوق دیں, ان کو ایکوالٹی دیں, تو پھر ان کو کرمنل پروسیڈنگز میں بھی ایک ہی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. مجھے بتائیں آپ. فورینزک انویسٹیگیشن, معاف کیا جائے کئی چیزیں. فورینزک انویسٹیگیشن کے بعد جب آپ کے پاس پکے ثبوت ہوں, پھر اس سے پہلے تو کریں تو وہ تو ہیرسمنٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے. نہیں, ہیرسمنٹ کے ذمہ میں تو اس وقت آئے گا کہ وداؤٹ پروف, وداؤٹ اینی تھنگ آپ کویسچن کریں یا آپ کسی کو بار بار بلائیں. لیکن اگر آپ کے پاس پروف ہے اور آپ نے کویسچننگ کرنی ہے قانون توڑنے کے حوالے سے, تو عورتوں کو آپ کا اسٹیٹ کا حق نہیں ہے کہ عورتوں سے بھی وہی سوال کیے جائیں اور وہی ذمہ داری عورتوں پہ بھی نازل ہوتی ہے جو مردوں پہ ہوتی ہے جہاں تک قانون توڑنے کا ہو. اگر کرمنل ایکٹ ثابت ہو تو بالکل صحیح ہے, وہ آپ ثابت, صحیح درست بات کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ, کرمنل ایکٹ ثابت بھی تو کرنا ہوتا ہے نا کراس ایگزامینیشن سے. ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں. لاسٹ کپل آف منٹس ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, چیئرمین نیب والا سوال آپ سے بھی کروں گا. شاید آپ نے وہ انٹرویو پڑھا ہو, آپ کو موقع میں نے دیکھا ہے, میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا, میں نے اس کو کچھ حصے دیکھے ہیں اور بڑی افسوسناک بات ہے. اور ہم اس کو شہباز صاحب نے کوئی آفر کی تھرڈ کنٹری سے پیسے دینے کی؟ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم پرسوں, میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھ رہا ہوں اور کل ہم کنسلٹ بھی کر رہے ہیں لائرز کے ساتھ, اور اس کو ہم لیگلی بھی اور پولیٹیکلی بھی پرسوں ٹیک اپ کریں گے. پرسوں کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب, بات دیکھیں, بات بڑی سیدھی ہے, یا جاوید چودھری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا چیئرمین نیب جھوٹ بول رہے ہیں. ثابت ہو جائے گا نا جی, ان میں سے ایک, یا تردید کر دیں تو وہ جھوٹے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب اور ڈاکٹر شیرین مزاری صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.